Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I'm your tutor of English. Dear students, we are reading our unit number 9, Education is my right. عزیز طلبہ، لاسٹ لیکچر میں ہم نے اپنے تھرڈ پیراگراف کی ریڈنگ اور اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. آج کے اس لیکچر میں ہم اپنے فورتھ پیراگراف کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہم اپنے فورتھ پیراگراف کی ریڈنگ کرتے ہیں. Next day, Mr. Akbar saw a little girl, Amina or Amna, sitting under the light pole and reading an old book. He was surprised. She was, in fact, a ray of hope. He went closer to see her. On asking, she told him that she faced many challenges to have access to the education. One of the hardest challenges she encountered was poverty. Her father was a scrap picker and unable to bear her school expenses. Every day when her father returned home, Amina or Amna used to find old books from scraps to read. Her mother also supported her in studies and encouraged her to read. یہ تھی ہمارے پیراگراف نمبر 4 کی ریڈنگ. اب ہم اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز اور ان کے میننگز کو پڑھتے ہیں. رے کرن، چیلنجز مسائل یعنی مشکلات، ایکسیس رسائی یا پہنچ، انکاؤنٹرڈ سامنا کیا، پاورٹی غربت، اسکریپ پکر کباڑیا یعنی جو گھروں میں ٹوٹا پھوٹا یا اضافی سامان خریدتا ہے، فالتو سامان خریدتا ہے، ایکسپینسز اخراجات، اسکریپ ردی، سپورٹڈ حمایت کی. یہ تھے ہمارے پیراگراف نمبر 4 کے ڈیفیکلٹ ورڈز اور ان کے میننگز. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھتے ہیں. ٹرانسلیشن کو ایز یوزول ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. سب سے پہلے ہم اس کی شارٹ پیسز یا فریزز میں ٹرانسلیشن پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی کمپلیٹ لائن کی ٹرانسلیشن کو پڑھیں گے. تو اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ڈے، اگلے دن، مسٹر اکبر سو اے لٹل گرل آمینہ اور آمنہ، جناب اکبر نے ایک چھوٹی لڑکی آمنہ کو دیکھا. سٹنگ انڈر دا لائٹ پول، جو بجلی کے کھمبے کے نیچے بیٹھی تھی. لائٹ پول بجلی کا کھمبا ہے. اینڈ ریڈنگ این اولڈ بک، اور ایک پرانی کتاب پڑھ رہی تھی. مکمل لائن کا ترجمہ. نیکسٹ ڈے مسٹر اکبر سو اے لٹل گرل آمینہ اور آمنہ سٹنگ انڈر دا لائٹ پول اینڈ ریڈنگ این اولڈ بک. اگلے دن جناب اکبر نے ایک چھوٹی لڑکی آمنہ کو دیکھا جو بجلی کے کھمبے کے نیچے بیٹھی تھی اور ایک پرانی کتاب پڑھ رہی تھی. He was surprised. وہ حیران ہوئے. She was in fact a ray of hope. وہ حقیقت میں امید کی ایک کرن تھی. یعنی آمنہ کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھ کر ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ میرے لیے ایک امید کی کرن ہے، یعنی میرے لیے ایک امید کا ذریعہ ہو سکتی ہے. He went closer to see her. وہ اسے دیکھنے کے لیے مزید اس کے قریب گئے. On asking، پوچھنے پر، یعنی مسٹر اکبر نے اس سے پوچھا. She told him that، اس نے انہیں بتایا کہ she faced many challenges، اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. to have access to education، تعلیم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، یعنی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، تعلیم تک پہنچ حاصل کرنے کے لیے اسے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. مکمل لائن کا ترجمہ. on asking she told him that she faced many challenges to have access to education، پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے تعلیم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ون آف دا ہارڈسٹ چیلنجز، ان میں سب سے بڑا مسئلہ، شی انکاؤنٹرڈ، جس کا اس نے سامنا کیا، واز پاورٹی، وہ غربت تھی. مکمل لائن کا ترجمہ. ون آف دا ہارڈسٹ چیلنجز شی انکاؤنٹرڈ واز پاورٹی، ان میں سب سے بڑا مسئلہ جس کا اس نے سامنا کیا وہ غربت تھی. ہر فادر واز اے اسکریپ پکر، اس کے والد ایک کباڑیے تھے. اینڈ انیبل ٹو بیئر ہر اسکول ایکسپینسز، اور اس کے اسکول کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہ تھے. مکمل لائن کا ترجمہ. ہر فادر واز اے اسکریپ پکر اینڈ انیبل ٹو بیئر ہر اسکول ایکسپینسز، اس کے والد ایک کباڑیے تھے اور اس کے اسکول کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہ تھے. ایوری ڈے وین ہر فادر ریٹرنڈ ہوم، ہر روز جب اس کے والد گھر واپس آتے، امینہ اور آمنہ یوز ٹو فائنڈ اولڈ بکس، تو آمنہ پرانی کتابیں تلاش کیا کرتی. فرام اسکریپ ٹو ریڈ، ردی میں سے پڑھنے کے لیے. فالتو اور اضافی کتابیں جو کہ پڑھنے کے بعد کسی کباڑی کو بیچ دی جاتی ہے، اس کو ردی کہا جاتا ہے. مکمل لائن کا ترجمہ. ایوری ڈے وین ہر فادر ریٹرنڈ ہوم، امینہ اور آمنہ یوز ٹو فائنڈ اولڈ بکس فرام اسکریپ ٹو ریڈ.
ہر روز جب اس کے والد گھر واپس آتے تو آمنہ ردی میں سے پڑھنے کے لیے پرانی کتابیں تلاش کیا کرتی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سینٹنس میں یوز ٹو ایک ماڈل ورب استعمال ہوا ہے۔ ماضی میں کی جانے والی عادتوں کو بتانے کے لیے یوز ٹو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آئی یوز ٹو پلے کرکٹ، یعنی ماضی میں میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ یہاں پر بھی یہ اس کی عادت تھی۔ آمنہ کی عادت کو بتانے کے لیے یوز ٹو کا ماڈل ورب استعمال کیا گیا ہے۔ ہماری نیکسٹ لائن ہے ہر مدر آلسو سپورٹڈ ہر ان اسٹڈیز، اس کی والدہ نے بھی پڑھنے میں اس کی حمایت کی۔ اینڈ انکریجڈ ہر ٹو ریڈ، اور پڑھنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ مکمل لائن کا ترجمہ، ہر مدر آلسو سپورٹڈ ہر ان اسٹڈیز اینڈ انکریجڈ ہر ٹو ریڈ، اس کی والدہ نے بھی پڑھنے میں اس کی حمایت کی اور پڑھنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ تھی ہماری پیراگراف نمبر 4 کی ٹرانسلیشن۔ اب ہم اس کے وائل ریڈنگ کوشچن کو پڑھتے ہیں۔ ویئر واز آمنہ سٹنگ اینڈ ریڈنگ؟ آمنہ کہاں بیٹھی پڑھ رہی تھی؟ آمنہ واز سٹنگ انڈر اے لائٹ پول۔ آمنہ ایک بجلی کے کھمبے کے نیچے بیٹھی تھی اور کتاب پڑھ رہی تھی۔ یہ تھا ہمارا وائل ریڈنگ کوشچن۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔